میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محفل قائم ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان جو کیا وہ یہ کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا میں بہار ہی بہار ہے۔ آج مسجدیں آباد ہیں، اذانوں کی آواز سنائی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ماہ رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری بہاریں جو دنیا میں آئیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آئی۔ اسی لیے عاشق رسول عرض کرتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ ربیع الاول ایک ایسی عید ہے جس پر ہزاروں عیدیں قربان۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اہل ایمان اس خوشی کو کئی طریقوں سے مناتے ہیں۔ ویسے تو میلاد کا جو دن تھا ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، وہ دن تو گزر گیا اور آج الحمدللہ 26ویں شب ہے، ماہ میلاد کی 26ویں شب ہے۔ یہ تو میلاد کا مہینہ ہے، مسلمان سال بھر جب بھی چاہے میلاد مناتا ہی رہتا ہے۔ تو آج میلاد کی محفل کا جو آغاز ہوا ذکر سے آغاز ہوا ہے، پھر اس کے بعد نعت خوانی ہوگی۔ یہ دونوں ہماری روح کی غذا ہے، ذکر بھی روح کی غذا ہے، نعت بھی روح کی غذا ہے۔ ذکر میں جو اوراد ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم نے اللہ کا اسم مجیب اس کا ورد کیا۔ مجیب کا معنی ہے دعا قبول کرنے والا۔ بندہ دعا کرتا ہے، پروردگار نے قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اے بندے تو دعا کر میں تیری دعا کو رد کروں گا، بلکہ ہر جگہ یہی کہا کہ میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو اس سے ہماری دعا بے فائدہ نہیں جاتی، بلکہ ہم نے دعا مانگی، وہ دعا بظاہر قبول نہ ہوئی تو اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیز دیتا ہے جو چیز ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے مگر ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ جو ہم نے نہیں مانگی وہ اللہ نے دے دی۔ مثلا کسی نے 10 روپے کی چیز طلب کی، دینے والے نے 10 کی چیز نہ دے کر 20 کی چیز دے دیا تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار عالم بڑی بڑی چیزیں عنایت کر دیتا ہے۔ یا دعا قبول نہ ہوئی مگر دعا بیکار نہیں گئی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی کسی نہ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مصیبت ہم پر آئے گی، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی مگر ہم کچھ بھی دعا کر لیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت دے، ہمیں فراخی دے، ہماری تجارت میں ترقی دے، یہ دعا کرتے ہیں مگر
بظاہر تجارت میں ترقی نہیں ہوتی، ہماری صحت صحیح نہیں ہوتی، مگر کئی بلائیں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، دعا کی وجہ سے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر مصیبت بھی نہ ٹالی گئی، فائدہ بھی نہیں پہنچا، تو آخرت میں ہماری دعا گویا ایک قرض بن کے رہ جاتی ہے۔ پروردگار عالم اس دعا کی وجہ سے آخرت کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وہاں پر یہ گناہ مٹ جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا میں کسی انسان کو کئی بیماریاں آ جائیں، کان کی بیماری آ گئی، آنکھ میں بھی جلن ہے، زبان میں بھی زخم آ گئے ہیں، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کی ایک مصیبت ٹلے گی۔ کان صحیح ہو گئے، سنائی دے رہا ہے، آنکھ اچھی ہو گئی، سب دیکھ رہا ہے، تو ایک مصیبت ٹلے گی تو راحت محسوس کرتا ہے۔ تو حشر کے میدان میں گناہوں کا بوجھ ہوگا، یہ کہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، تو پھر راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ملے گا۔ تو یہ دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی، مگر اتنا یاد رکھیں کہ اگر کوئی دعا ہی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ویسے بندے سے ناراض۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے امیروں اور رب کے درمیان کتنا فرق۔ دنیا کے امیروں کا حال یہ ہے کہ اگر بار بار کوئی مانگتا ہے تو کتنا بڑا امیر ہی کیوں نہ رہے، ایک نہ ایک دن کہہ دیتا ہے کہ کب تک مجھے پریشان کرتا رہے گا، روز آ جاتا ہے میری دہلیز پہ مانگنے کے لیے، میں بھی تجھے کتنا دیتا رہوں۔ مگر پروردگار کی شان ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں اس سے مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ نہیں کہتا کہ اے مانگنے والے کب تک تو مانگے گا، ذرا تیرا مانگنا بند کر دے۔ نہیں، بڑے شوق سے اس کے مانگنے کو پسند کرتا ہے اور اس کی فریاد کو پوری بھی کرتا ہے۔ آج جو اوراد پڑے گئے ان وردوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام کو صلاۃ السلام میں شامل کیا، وہ نام ہے مطیع۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، جتنے آپ کے کمالات ہیں اتنے حضور کے نام ہیں، اور حضور کے کمالات کا یہ عالم ہے کہ خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ انبیاء کرام میں جو جو خوبیاں الگ الگ تھیں وہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک عاشق شاعر عرض کرتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کرشمہ کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے وہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ہاتھ چمک جائے، یہ تینوں کرشمے آپ کے پاس ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنے کمالات دیگر نبیوں میں بکھرے ہوئے تھے، تو تنہا داری، آپ اکیلے ہی ان تمام کمالات کے رکھنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے محمد، کتنا پیارا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اوپر والا ہونٹ جھک کر نیچے والے ہونٹ سے مل جاتا ہے، نیچے والا ہونٹ اوپر چڑھ کے اوپر والے ہونٹ سے مل جاتا ہے۔ جب محمد کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ دونوں لب مل جاتے ہیں، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو پیار کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے پاس محبت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، کیونکہ ایمان
اسی کے پاس ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے. اگر محبت ہی نہیں ہے تو وہ کیسا انسان ہے؟ وہ تو ایک وحشی جانور ہے جو سب سے بھاگتا رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مطیع. مطیعن کا معنی ہے اطاعت کرنے والے. ہمارے نبی کس کی اطاعت کریں گے؟ صرف اللہ کی اطاعت کریں گے اور پوری دنیا نبی کی اطاعت کرے گی. جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے، اور نبی خدا کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی خدا کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری سنت کو اپنائے گا ایسے موقع پر جب کہ میری امت میں فساد فتنہ پھیل جائے گا، تو ایسے انسان کو جو میری سنت پر قائم رہتا ہے فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اسے 100 شہیدوں کا اجر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے مطیع و فرما بردار بندے کہ اللہ نے جو سنانے کو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سنا دی. خدا کے کسی حکم کو چھپایا نہیں، خدا کے کسی بھی حکم میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، خدا کے کسی حکم میں اپنی طرف سے کسی چیز کو گھٹایا بھی نہیں. جیسا خدا نے کہا ویسا نبی نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول جو چیز آپ کی طرف اتاری جاتی ہے اسے آپ پہنچاتے رہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ خدا کے حکموں کو پھیلایا تو 1,00,000 صحابہ تیار ہو گئے. جب 1,00,000 صحابہ کی مقدس جماعت تیار ہو گئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی وہی، آخری حج بھی وہی. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کو آسمان کی طرف دکھایا اور کہا الا بلغتو الا بلغتو. کیا میں نے خدا کا حکم نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے خدا کا حکم نہیں پہنچایا؟ اللہم فاشہد. اے اللہ تو گواہ رہ جا، اے اللہ تو گواہ ہے کہ تیرے حکم کو میں نے بلا کم و کاش تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور تیرے کرم سے آج 1,00,000 کے قریب مجھے ماننے والے تیار ہو گئے. پھر یہ دین صحابہ کے ذریعے تابعین میں آیا، تابعین کے ذریعے تابعین میں آیا، تو یہ اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے پھیلتا رہا اور آج پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیل گیا. یہ اور بات ہے کہ سب سے زیادہ دشمن لوگ اسلام ہی کے ہیں، مگر اسلام کی فطرت بھی عجیب ہے کہ جتنی اس کی مخالفت کی جاتی ہے اتنا ہی یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. جب حضور کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے حضور کے بارے میں بکواس کی گئی تو لوگوں میں جستجو ہوئی، حضور کی اصلی سیرت کو لوگوں نے پڑھا تو کئی لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے وہ اسلام کے ایسے قریب ہوئے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ان کے ذریعے کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو نعت کی محفل، نعت کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور کی تعریف کا حق ہم سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عاشق عرض کرتا ہے
تعریف سے برتر، توصیف سے برتر رخ زیبائے محمد، تعریف سے بالا قد رعنائے محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف زندگی بھر بھی کی جائے تو زندگی مختصر ہو جائے گی، نبی کی تعریف جاری کی جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اب نعت رسول یا نعت خوانی کا آغاز ہو رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ ہم سنیں۔ نعتوں کے سننے سے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔